بسم اللہ الرحمن الرحیم البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 85 ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ وصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ آج کے سبق میں کتاب اللہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پہلی بحث کتاب اللہ کے بیان میں، چاروں اصول میں کتاب اللہ کو مقدم کیا، اس لیے کہ کتاب اللہ ان چاروں میں اصل ہے، قطعی ہے اور اس کا نظم اور معنی سب محفوظ ہے اور یہ مطلوع ہے، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے باقی اصول سے بیان میں مقدم رکھا۔ فصل فی الخاص والعام، یہ فصل ہے خاص اور عام کے بیان میں۔ خاص اور عام دونوں کو ایک فصل میں رکھا، اس لیے کہ خاص اور عام بعض چیزوں میں مشترک ہیں۔ مثلا خاص اور عام دونوں میں سے ہر ایک کی وضع معنی واحد کے لیے ہوتی ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ خاص یہ افراد سے منفرد ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اور عام یہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور خاص اور عام میں وجہ اشتراک یہ بھی ہے کہ خاص اور عام دونوں میں سے ہر ایک موجب حکم ہے، قطعی طور پر، یقینی طور پر، برخلاف مشترک اور مؤول کے۔ تو موجب حکم ہونے میں بھی دونوں مشترک ہیں، اس لیے بھی دونوں کا بیان ایک فصل میں رکھا۔ اب یہ کہ خاص اور عام دونوں کا بیان ایک فصل میں ہوا، پھر ان میں بھی خاص کو عام پر مقدم رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص یہ مفرد کے درجے میں ہے اور عام یہ مرکب کے درجے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ مفرد یہ مرکب سے مقدم ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ مقدم رکھنے کی یہ بھی ہے کہ خاص کا حکم جمہور کے درمیان متفق علیہ ہے اور عام کا حکم مختلف فی ہے، تو جو متفق علیہ تھا اسے مقدم رکھا اور جو مختلف فی تھا اسے مؤخر رکھا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فصل فی الخاص والعام، یہ فصل خاص اور عام کے بیان میں ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ فصل خاص اور عام میں نہیں ہے، بلکہ خاص اور عام کا بیان اس فصل میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ظرفیت حقیقی نہیں ہے بلکہ اعتباری ہے، یعنی یہ بات صحیح ہے کہ خاص اور عام میں حقیقتاً فصل نہیں ہے، بلکہ اس فصل کے اندر خاص اور عام کا بیان ہے، لیکن یہاں حقیقی ظرفیت مراد نہیں ہے بلکہ اعتباری ظرفیت ہے، اس لیے یہ کہنا کہ فصل خاص اور عام کے بیان میں ہے یہ صحیح ہے۔ فَالْخَاصُّ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ أَوْ لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ عَلَى الْانْفِرَادِ۔ اب یہ خاص کی تعریف کرتے ہیں۔ خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو،
یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو علی الانفراد۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خاص جو ہوگا وہ مہمل نہیں ہوگا بلکہ موضوع ہوگا، اس لیے کہ صاف فرمایا گیا لفظ وضع، کہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہوگا، موضوع ہوگا، تو مہمل نکل گیا اس سے۔ اس کی وضع معنی معلوم کے لیے ہوگی، یعنی اس کا معنی معلوم ہوگا، متعین ہوگا، یا مسمى معلوم کے لیے۔ اب یہ معنی اور مسمى دو لفظ آیا، تو ذات کے اعتبار سے یہ معنی ہو یا مسمى ہو یا مفہوم ہو یا مدلول ہو، یہ سب ذات کے اعتبار سے متحد ہیں، ایک ہیں، ان کے درمیان اعتباری فرق ہے۔ ذات کے لحاظ سے متحد ہیں اس لیے کہ چاروں کا حاصل کیا ہے کہ جو ذہن میں حاصل ہو، ما حصل فی الذہن، جو ذہن میں حاصل ہو وہی مسمى ہے، وہی مدلول ہے، وہی مفہوم ہے، وہی معنی ہے، لیکن ان کے درمیان اعتباری فرق ہے، اعتباری مغایرت ہے۔ وہ اس طور پر کہ جو عقل میں حاصل ہو اس حیثیت سے کہ اسم کی وضع اس کے لیے ہوئی ہے تو اسے مسمى کہا جاتا ہے، اور عقل میں حاصل ہو اس حیثیت سے کہ لفظ اس پر دلالت کرتا ہے تو اسے مدلول کہتے ہیں، اور عقل میں آئے اس حیثیت سے کہ لفظ سے وہ سمجھا گیا ہے تو اسے مفہوم کہا جاتا ہے، اور وہی عقل میں آئے اس حیثیت سے کہ لفظ سے مقصود ہے تو اسے معنی کہا جاتا ہے۔ تو اس وضاحت سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ چاروں چیزیں ذات کے لحاظ سے متحد ہیں اور اعتباری ان کے درمیان مغایرت ہے، اور یہ فرق جو ہے صرف اعتباری ہے۔ یہاں دو کا اطلاق ہوا ہے، معنی معلوم کا اور مسمى معلوم کا۔ معنی معلوم جیسے علم ہے، جہل ہے، نسیان ہے، حب ہے، عداوت ہے، ان سب کا معنی معلوم ہے، یہ معنی ہوا۔ اور مسمى جیسے رجل ہے، فرس ہے، شجر ہے، یہ سب مسمى ہیں، یہ مسمى معلوم ہے۔ معنی اور مسمى میں اس اعتبار سے بھی فرق کیا جا سکتا ہے کہ جو قائم بالذات ہو اسے مسمى کہا جائے گا، اور جو قائم بالغیر ہو اسے معنی کہا جائے گا۔ آپ دیکھیں، علم ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں آپ کو نظر آئے، اس کا اثر تو آپ کو دکھائی دے گا، لیکن علم کہیں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کا قیام بذات خود نہیں ہوگا، یہ صفت جب بھی پائی جائے گی تو کسی کے ساتھ پائی جائے گی، تو یہ ہے معنی۔ اور مسمى جیسے رجل ہے، فرس ہے، شجر ہے، تو آپ رجل کو دیکھ سکتے ہیں، فرس کو دیکھ سکتے ہیں، شجر کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان دونوں میں فرق کیا جا سکتا ہے کہ معنی معلوم ہو یا مسمى معلوم ہو۔ دونوں میں ہے علی الانفراد، یعنی افراد سے وہ الگ ہوں۔ تو خاص ایسا لفظ ہے جس کی وضع ہوئی ہو معنی معلوم کے لیے علی الانفراد، یعنی دیگر معانی سے وہ الگ ہو، منفرد ہو، یا اس کی وضع ہوئی ہو مسمى معلوم کے لیے، یعنی شخص معلوم یا عین معلوم کے لیے علی الانفراد۔ كقولنا فی تخصیص الفرد، جیسے ہمارا قول فرد کی تخصیص میں زید، جب ہم زید کہتے ہیں تو یہ خاص الفرد ہے، یعنی یہ خاص ہے اور یہ فرد ہے، نوع یا جنس نہیں ہے۔ اور نوع کی تخصیص میں رجل اور جنس کی تخصیص میں انسان۔ رجل یہ بھی خاص ہے لیکن یہ خاص النوع ہے، انسان یہ بھی خاص ہے
لیکن یہ خاص الجنس ہے۔ یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہوگا آپ کو کہ آپ نے مرقات میں یا کبریٰ میں یا قطبی میں اس سے پہلے پڑھ لیا ہے کہ انسان یہ نوع کی مثال ہے، اور جنس کی مثال میں آپ نے حیوان پڑھا ہے، اور یہاں نوع کی مثال میں رجل پڑھ رہے ہیں اور جنس کی مثال میں انسان پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اس تعریف اور مثال کی روشنی میں یہ مثال تو واقع کے خلاف معلوم ہوتی ہوگی۔ تو ظاہر ہے ان دونوں میں فرق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ منطق کی اصطلاح تھی، اور ابھی آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ اصول فقہ پڑھ رہے ہیں۔ اصول فقہ میں نوع کی جو تعریف ہے یہ وہ نہیں ہے جو آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ منطق میں آپ نے نوع کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ تو کثیرین متفقین بالحقائق یہ نوع ہے منطق کے لحاظ سے، اور اصول فقہ میں کیا ہے؟ جو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولی جائے، یعنی یہاں غرض متفق ہو۔ تو رجل کی غرض کیا ہے؟ یہ متفق ہے۔ زید، بکر، عمر، خالد یہ سب رجل کے افراد ہیں، اور ان سب کی غرض ایک ہے، متفق ہے۔ مثلا یہ یعنی امام ہونا، نبی ہونا یا شاہد ہونا، ان سب کی غرض ایک ہے، سب ایک ہوں گے، سبھی اس کام کے لیے ہیں۔ اور جنس کی تعریف ان کے یہاں یہ ہے کہ جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر، یعنی جس کا اطلاق کثیرین مختلفین بالاغراض پر ہو، تو انسان کی غرض مختلف ہے، اس لیے کہ انسان میں مرد بھی ہیں تو ان کی غرض الگ ہے جو آپ نے پہلے سن لی، اور انسان میں عورت بھی ہیں ان کی غرض الگ ہے، مثلا فراش بننا، بچہ جننا، گھر کے امور انجام دینا، یہ سب عورت کی تخلیق سے غرض ہے۔ تو انسان یہ کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولا جاتا ہے، اور رجل یہ کثیرین متفقین بالاغراض پر بولا جاتا ہے، اس لیے یہ نوع کی مثال میں یہاں رجل کو پیش کیا گیا ہے اور جنس کی مثال میں انسان کو پیش کیا گیا ہے۔ تو فرق یہی ہوا کہ وہاں کثیرین متفقین بالحقائق ہیں اور کثیرین مختلفین بالحقائق ہیں نوع اور جنس میں، اور یہاں کثیرین متفقین بالاغراض اور کثیرین مختلفین بالاغراض۔ تو یہ تعریف یاد رکھیں گے تو اس مثال میں آپ کو اشتباہ نہیں ہوگا۔ تو زید یہ خاص الفرد کی مثال ہے، رجل یہ خاص النوع کی مثال ہے، اور انسان یہ خاص الجنس کی مثال ہے۔ زید یہ خاص ہے فرد کے اعتبار سے، دیگر افراد اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ نوع یہ خاص، رجل یہ خاص ہے نوع کے اعتبار سے، یعنی دوسری نوعیں اس میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں، اور انسان یہ خاص ہے جنس کے اعتبار سے، کوئی دوسری جنس اس میں نہیں آ سکتی۔ والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد۔ تو اس فصل میں دو چیزیں ہیں، خاص اور عام۔ تو خاص کی تعریف کر دی، اس کی مثال بھی دے دی، اب یہ عام کی تعریف کرتے ہیں۔ والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون واما معنى كقولنا من وما۔ اور عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی جماعت پر مشتمل ہو یا افراد کی جماعت کو شامل ہو، یعنی ایک صرف نہ ہو بلکہ 3 یا اس سے زائد افراد کو شامل ہو، وہ عام ہے۔ اب یہ افراد کی جماعت کو شامل ہونا یا تو لفظ کے اعتبار سے ہوگا یا معنی کے اعتبار سے ہوگا۔ لفظ کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کے لیے
وہ اس کی وضع ہوئی ہو صیغے کے اعتبار سے، یعنی جو اس کی حیت ہے، جو ساخت ہے، جو صیغہ ہے، یہ خود ہی کثرت کو بتائے۔ اور مانن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساخت اور اس کی حیت یہ کثرت کو نہ بتائے، لیکن جو اس سے سمجھا جا رہا ہے، جو اس کا معنی ہے، وہ کثرت کو شامل ہو۔ تو عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہو، چاہے لفظاً جیسے ہمارا قول مسلمون اور مشرکون۔ تو مسلمون یہ جو وزن ہے یہ خود کثرت کو بتاتا ہے، اور مشرکون جو جمع کا صیغہ ہے یہ خود کثرت کو بتاتا ہے۔ اور یا تو معنن افراد کی جماعت کو شامل ہو، جیسے ہمارا قول من اور ما۔ من عموماً ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ما عموماً غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ تو یہ من اور ما یہ صیغے کے لحاظ سے کثرت کو نہیں بتاتے ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے کثرت کو بتاتے ہیں۔ تو عام کی بھی تعریف ہو گئی اور اس کی مثال ہو گئی۔ اب یہ خاص کا حکم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَحُکْمُ الْخَاصِ مِنَ الْكِتَابِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ لَا مَحَالَةَ۔ کتاب اللہ کے خاص کا حکم، اس پر یقیناً عمل کا واجب ہونا ہے، یعنی کتاب اللہ کا جو خاص ہوگا اس پر یقینی طور پر عمل واجب ہوگا، قطعی ہے، تو عمل کا وجوب قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِ يُعْمَلُ بِهِمَا وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ۔ اب اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابل خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے، یعنی کتاب اللہ کا جو خاص ہے اس سے کوئی حکم معلوم ہوتا ہے اور خبر واحد سے کوئی دوسرا حکم معلوم ہوتا ہے، تو گویا خبر واحد کتاب اللہ کے خاص کے مقابل ہے، یا قیاس کسی اور حکم کا متقاضی ہے تو قیاس گویا کتاب اللہ کے خاص کے مقابل ہو گیا۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ خبر بھی یہ اصول اربع میں سے ہے، قیاس بھی اصول اربع میں سے ہے، تو اس طرح سے دو چیزیں باہم متعارض ہوئیں، ایک دوسرے کے مقابل آ گئیں، تو اب اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر دونوں اصول پر عمل کرنا ممکن ہو، یعنی دونوں سے جو احکام ثابت ہو رہے ہیں دونوں پر عمل کیا جا سکے کتاب اللہ کے خاص میں بغیر کسی تبدیلی کے، تو دونوں پر عمل کر لیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کتاب اللہ کے خاص پر عمل ہوگا، اور اس کے مقابل جو خبر واحد یا قیاس ہے اسے ترک کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال آگے آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آیا کہ خبر واحد اور قیاس کتاب اللہ کے مقابل اگر آ جاتے ہیں تو کتاب اللہ پر عمل کرتے ہوئے اس پر بھی عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کر لیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کتاب اللہ پر عمل ہوگا اور خبر واحد یا قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک شبہہ یہ ہوتا ہے کہ مقابل یا معارض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہم پلہ ہوں، تب تو مقابلہ ہوگا یا تعارض ہوگا، اور ظاہر ہے کہ خبر واحد یا قیاس کتاب اللہ کے مقابل میں کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو پھر یہ تعارض کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خبر واحد یا قیاس کے مقابل آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اصطلاح کے لحاظ سے دونوں متعارض ہوں، بلکہ لغت کے لحاظ سے یہاں متعارض ہونا مراد ہے، یعنی جو حکم کتاب اللہ سے ثابت ہو رہا ہے بظاہر خبر واحد سے اس کے خلاف ثابت ہو یا دوسرا حکم ثابت ہو، تو یہاں بظاہر ایک دوسرے کے مقابل یا ایک دوسرے کے معارض ہونا مراد ہے، جو اصطلاح ہے تعارض کی وہ مراد نہیں ہے۔
کہتے ہیں وحکم الخاص سے من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ، اور کتاب کے خاص کا حکم اس پر عمل کا وجوب ہے یقینی طور پر۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خبر الواحد او القیاس، تو اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابل خبر واحد یا قیاس ہو، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِ يُعْمَلُ بِهِمَا، تو اگر دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہو بغیر خاص کے حکم میں کسی تبدیلی کے، زیادتی اور نقصان کے، یعمل بہما، تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، وَإِلَّا یعمل بالکتاب وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، ورنہ یعنی اگر دونوں کے درمیان تطبیق اور جمع کا امکان نہ ہو تو کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور اس کے مقابل جو خبر واحد یا قیاس ہے اسے ترک کر دیا جائے گا۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اب اس کی مثال کہ جہاں کتاب اللہ کا خاص بھی موجود ہے اور اس کے معارض قیاس ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو کتاب اللہ کے خاص پر عمل ہوگا اور جو اس کے معارض یا مقابل ہے اسے ترک کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مطلقہ عورتوں کی عدت کے تعلق سے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والیاں اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھیں، یعنی 3 قروء عدت گزاریں۔ اب اس آیت میں لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے عدد معلوم کی تعریف میں، یعنی ثلاثۃ قروء میں جو لفظ ثلاثہ ہے یہ خاص ہے، اس کا معنی بالکل معلوم ہے کہ یہ معلوم عدد کے بتانے کے لیے آتا ہے جو ہے 3، یعنی 2 سے زائد جو ہوتا ہے 2 کے بعد آتا ہے اور 4 سے پہلے آتا ہے، تو یہ عدد معلوم ہے، اسی کو بتانے کے لیے لفظ ثلاثہ کی وضع ہوئی ہے۔ تو اب اس پر عمل کرنا بہر صورت واجب ہوگا، کیونکہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل قطعی طور پر واجب ہوتا ہے۔ تو اب ثلاثہ پر عمل کرنا ضروری ہے، تو اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ ثلاثہ پر عمل نہ ہو سکے تو اس صورت کو ترک کر دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک احتمال یہ ہے کہ قروء یہ قرعن کی جمع ہے، اور القرع کا معنی ہوتا ہے حیض اور طہر، یعنی اس کا معنی حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے۔ اب یہاں اسی کی جمع ہے قروء، تو حیض معنی مراد ہو یا طہر ہو، اس سلسلے میں اختلاف ہے ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں یہ قروء سے مراد یہ طہر ہے، اطہار ہیں، اور احناف کے نزدیک قروء سے مراد یہ حیض ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ طہر یہ مذکر ہے اور حیض یہ مؤنث ہے۔ لفظ طہر یہ مذکر ہے اور حیض یہ مؤنث ہے، اور قرآن کریم میں ہے ثلاثۃ قروء، اور 3 سے لے کر کے 10 تک عدد معدود کا طریقہ یہ ہے کہ اگر عدد مؤنث ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معدود مذکر ہے، یا معدود کا جب مذکر ہونا معلوم ہوتا ہے تو عدد کو مؤنث لایا جاتا ہے، اور معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لایا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ثلاثۃ رجال، تو رجل یہ مذکر ہے
تو عدد لایا تھا ثلاثہ تا کے ساتھ مؤنث، اور کہا تھا ثلاثو نسوۃ، ثلاثو نسوہ، تو نسوہ یہ مؤنث ہے تو عدد ثلاث یہ مذکر لایا جاتا ہے۔ یہ عربی کا ضابطہ ہے جو مسلم ہے۔ تو اس ضابطے کی بنیاد پر جب دیکھا جاتا ہے تو ثلاثتا قروء میں ثلاثتا یہ تا کے ساتھ ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قروء سے یہاں مراد وہ معنی ہوگا جو مذکر ہے، تبھی عدد معدود کا جو ضابطہ ہے اس کی موافقت ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ قروء کے جو دو معانی ہیں حیض اور طہر، ان میں طہر مذکر ہے اور حیض مؤنث ہے، تو اگر حیض مراد لیا جائے تو عدد بھی مؤنث ہو جائے گا اور معدود بھی مؤنث ہوگا، اور طہر مراد لیا جائے تو یہ ضابطے کے مطابق ہوگا کہ عدد تا کے ساتھ ہے، مؤنث ہے، اور معدود یہ مذکر ہے۔ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں قروء سے مراد طہر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ثلاثتا قروء سے مراد ثلاثتا اطہار ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہاں قروء سے مراد حیض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے جس کا معنی ہوتا ہے کامل تین، یعنی جو دو کے بعد جس کی باری آتی ہے اور چار سے پہلے آتی ہے، کامل تین یہ عدد ہے، یہ ثلاثہ سے مراد ہے، یہ خاص ہے۔ اب اس پر عمل کرنا واجب ہے، تو اگر قروء سے مراد طہر لے لیا جائے تو چونکہ طہر کے زمانے میں طلاق دینا یہ سنت ہے، تو طلاق سنت ہے کہ وہ طہر میں واقع کی جائے، طہر میں دی جائے۔ اب بندہ جب طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے گا، اب اس کے بعد طہر سے عدت شمار کرے گا تو تین طہر کامل نہیں ہوگا، یا تو اس سے کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا۔ مثلا جس طہر میں طلاق دیا اگر اس طہر کو بھی عدت میں شمار کرتا ہے تو تین طہر سے عدت کم ہوگی، اس لیے کہ دو طہر تو اس کے بعد آئے گا تو پورا پورا ہوگا، اور جس طہر میں طلاق دیا ہے تو کچھ حصہ طہر کا گزر چکا ہوگا جب اس نے طلاق دی ہوگی، تو تین طہر میں اتنا حصہ کم ہو جائے گا، تو جو لفظ ثلاثہ ہے اس پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر اس طہر کا شمار نہ کیا جائے جس میں طلاق دیا ہے بلکہ اس کے بعد تین طہر شمار کیے جائیں تو ایسی صورت میں تین طہر سے زیادہ اس کی عدت ہو جائے گی، کہ طلاق کے بعد جو طہر جاری تھا اس میں وہ بھی اس نے اس کو بھی شمار کیا اور تین اس کے بعد بھی شمار کیا، تو اس لیے اسے ترک کر دیتے ہیں تب بھی تین طہر نہیں ہوتا ہے، اور اسے شامل شمار کرتے ہیں تب بھی تین نہیں ہوتا ہے۔ ایک صورت میں تین سے بڑھ جاتا ہے اور ایک صورت میں تین سے کم ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں ثلاثتا پر عمل کرنا واجب ہے اور طہر مراد لینے میں اس پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اور حیض مراد لیں تو ثلاثہ پر عمل ہو جائے گا آسانی سے، اس لیے کہ طہر میں طلاق دے گا، اس کے بعد ایک حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، پھر حیض آئے گا، پھر طہر ہوگا، پھر حیض آئے گا، جب یہ حیض ختم ہو جائے گا تو عدت اس کی پوری ہو جائے گی اور یہ کامل تین قروء ہو جائیں گے، تین حیض ہو جائیں گے۔ تو اسی اختلاف کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ذکر کرتے ہیں اور ایک طرح سے جواب بھی دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ، اور اگر اقرا کو اطہار پر محمول کیا جائے، اقرا یہ قروء کی جمع ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ القرع کی جمع آتی ہے قروء اور القروء کی جمع آتی ہے اقرا، تو اگر اقرا کو اطہار پر محمول کیا جائے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، اب اس پر محمول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، یہ امام شافعی کے اطہار پر محمول کرنے کی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ طہر یہ مذکر ہے نہ کہ حیض۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور
عدد کے بیان میں، فی الجمع اے فی بیان العدد، اور عدد کے بیان میں کتاب لفظ تانیث کے ساتھ وارد ہے، یعنی ثلاثتا لفظ تانیث کے ساتھ عدد کو بیان کیا گیا۔ علی انہ جمع المذکر وہو الطہر، اس بنیاد پر کہ قرو یہ جمع مذکر ہے اور وہ طہر ہے، تو ثلاثہ یہ مؤنث ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرو یہ جمع مذکر ہے، کیونکہ یہ معدود ہے، اور ضابطہ یہی ہے کہ 3 سے لے کر کے 10 تک جو معدود ہوتا ہے، عدد اگر مؤنث ہے تو معدود مذکر اور جمع ہے۔ تو قرو سے سمجھ میں آیا کہ یہ جمع مذکر ہے۔ جمع مذکر کب ہوگا؟ جب اس سے طہر مراد لیں اور اطہار پر محمول کریں۔ لیکن اس میں نقصان کیا ہوگا؟ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد لیا، جو ان کا مذہب ہے، وہ نقصان یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ لازمہ ترک العمل بہذا الخاص، یعنی اگر اقرا کو اطہار پر محمول کیا جائے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عدد معدود کے ضابطے کی روشنی میں محمول کیا ہے، تو اس خاص پر عمل کا ترک لازم آئے گا۔ ان لفظ ثلاثہ جو خاص ہے اس پر عمل کا ترک لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ کیوں لازم آئے گا عمل کا ترک؟ کہتے ہیں لِأَنَّ من حملہ علی الطہر، اس لیے کہ جس نے اسے طہر پر محمول کیا، مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے طہر پر محمول کیا، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، تو وہ 3 طہر کو ثابت نہیں کرتے ہیں، یہ 3 طہر کو واجب نہیں کرتے ہیں، بلکہ 2 طہر کو ثابت کرتے ہیں اور تیسرے کا بعض حصہ، اس لیے کہ 2 طہر بعد میں تو کامل ہوں گے، اور جس طہر میں طلاق دیا ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے گی، تو تیسرے کا بعض ہے، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطلاق، اور یہ تیسرا وہی ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہاں اقرا کو اطہار پر محمول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں خاص پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دلیل دی ہے عدد اور معدود کے ضابطے کی، تو اس کا بھی جواب ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدد معدود کا جو ضابطہ ہے یہ لفظ کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، تو لفظ قرعن یہ مذکر ہے، اسی کی جمع ہے قرو، اور ثلاثہ یہ مؤنث ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ مؤنث ہو اور اس کا کوئی معنی مذکر لفظ کے ذریعے ادا ہوتا ہو اور اس کا معنی مؤنث لفظ کے ذریعے ادا ہوتا ہو، جیسے حیض، یہ ایک خاص قسم کے خون کو کہا جاتا ہے اور حیض یہ مؤنث ہے۔ قرعن بھی اسی قسم کے خون کو کہا جاتا ہے اور یہ کیا مذکر ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک معنی کی ادائیگی کے لیے 2 لفظ ہوں، ایک لفظ کیا ہے مذکر ہو اور ایک لفظ مؤنث ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں لفظ قرعن یہ مذکر ہے، اس لیے ثلاثہ کے ساتھ اس کا اطلاق اور اس کا استعمال یہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، اور عدد معدود کا جو ضابطہ ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ یہ لفظ ثلاثہ یہ مؤنث ہے، اور اس کے مقابل جو ہے جو اس کا معدود ہے یہ قرو ہے، یہ قرعن کی جمع ہے اور یہ لفظ مذکر ہے، لہذا قرو یہ جمع مذکر ہوا، اگرچہ اس کا معنی حیض ہے جو مؤنث ہے۔ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، اب اختلاف ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت کے معنی میں کہ قرو سے مراد حیض ہے یا طہر ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پر بہت سارے مسائل میں ان دونوں ائمہ کے درمیان اختلاف سامنے آ جاتا ہے اور احکام کی تخریج اس روشنی میں ہوتی ہے۔ مثلا عورت طلاق کے بعد تیسرے حیض میں ہے تو اس میں شوہر کو رجعت کا اختیار رہے گا احناف کے نزدیک، کیونکہ ابھی وہ عورت عدت میں ہے، اور
اس سے رجعت کا اختیار نہیں ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ اس کی عدت یہ پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے تیسرے حیض میں اگر وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو احناف کے نزدیک نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ مرد کے گھر اس کا رکنا ضروری ہوگا، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نزدیک امام اعظم کے نزدیک رہنے کے لیے ٹھکانہ دینا یہ شوہر پر ضروری ہوگا، کیونکہ وہ عدت میں ہے۔ اسی طرح سے نفقہ دینا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ عدت میں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ عدت پوری ہو چکی ہے تو نہ تو سکنا کا انتظام کرنا ہوگا اور نہ ہی نفقے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اور یوں ہی یہ حکم بھی متفرع ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک اگر عورت اپنے شوہر سے خلا کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی بیوی ہے، حکماً وہ عدت میں ہے، حکماً اس کی بیوی ہے۔ اور طلاق دینا چاہتا ہے شوہر تو اسے طلاق بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ عدت میں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دونوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عدت سے نکل چکی ہے، اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اور یہ حکم بھی متفرع ہوتا ہے کہ اگر مرد اپنی اس مطلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بیوی عدت سے نکل چکی، اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، اب اس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہ گیا۔ لیکن امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی یہ عدت میں ہے۔ اگر اس کی بہن سے نکاح کرتا ہے تو یہ جمع بین الاختین ہوگا، جو درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر مرد اس عورت کے علاوہ 4 عورتوں سے اور نکاح کرنا چاہتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عدت سے نکل چکی ہے، یہ 5ویں نہیں ہوگی۔ اور امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے علاوہ 4 سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ جو عدت میں ہے اس کا بھی شمار ہوگا تو وہ 5ویں ہوگی۔ اور یوں ہی میراث کے احکام کی بھی تفریح ہوتی ہے کہ اگر عورت عدت میں ہے، تیسرے حیض کے زمانے میں ہے ابھی، اور مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے نزدیک عورت میراث کی حقدار ہوگی، ترکہ پائے گی، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ترکہ میں وہ شریک نہیں ہوگی، اس کا حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، اب شوہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ تو میراث کے جو بہت سارے احکام ہیں، بہت سے شعبے ہیں اور بہت سی تفصیلات ہیں، کثرت کے ساتھ جو میراث کے احکام ہیں وہ سب اس پر متفرع ہوں گے۔ یعنی ہمارے نزدیک جہاں بھی بیوی کا دخل ہوتا ہے، جہاں وہ حصے دار ہوتی ہے، وہاں اس کا دخل رہے گا، وہ حصے دار ہوگی، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عدت اس کی پوری ہو چکی ہے، اس لیے اس کا حصہ نہیں ہوگا اور کوئی دخل اس کا نہیں ہوگا۔ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، تو اس اختلاف کی بنیاد پر درج ذیل احکام کی تخریج کی جاتی ہے، ان کا استنباط کیا جاتا ہے۔ حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثہ وزوالہ، تیسرے حیض میں رجعت کا حکم ہمارے نزدیک ہے، اور رجعت کے حکم کا زوال یعنی ختم ہو جانا امام شافعی کے نزدیک ہے۔ وتصحیح نکاح الغیر وابطالہ، غیر سے نکاح کا صحیح ہونا امام شافعی کے نزدیک ہے، اور صحیح نہ ہونا، باطل ہونا، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ وحکم الحبس والاطلاق، اور روک کر رکھنے کا حکم ہمارے نزدیک ہے، اور آزاد کرنے کا حکم امام شافعی کے نزدیک ہے۔ والمسکن والانفاق، سکنا اور نفقہ کا انتظام کرنا، یہ ہمارے نزدیک ہے، نہ کہ امام شافعی کے نزدیک۔ یہ سارے احکام جو ہے تیسرے حیض کے زمانے کے ہیں۔ والخلع والطلاق،
اور خلا اور طلاق کا حق ہے ہمارے نزدیک، نہ کہ امام شافعی کے نزدیک۔ وتزوج الزوج باختها، اور مرد کا اس کی بہن سے نکاح کرنا یہ جائز ہے ہم امام شافعی کے نزدیک، نہ کہ ہمارے نزدیک۔ واربع سواها، اور اس کے علاوہ 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے امام شافعی کے نزدیک، نہ کہ ہمارے نزدیک۔ وأحکام المیراث مع کثرت تعدادها، اور میراث کے احکام متفرع ہوتے ہیں تفاصیل کی کثرت کے باوجود، یعنی جو اس میں تفاصیل ہیں ان سب کے ساتھ میراث کے احکام متفرع ہوتے ہیں۔ یہ ہوا ایک لفظ کے معنی میں اختلاف ہوا تو اس کی وجہ سے یہ بہت سے مسائل متفرع ہوئے۔ امام شافعی کے نزدیک الگ احکام ہوئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الگ احکام ہوئے۔ تو یہ ایک ضابطہ ہوا، یعنی عدد معدود کا ضابطہ، اور یہ قیاس یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں قروء سے مراد طہر ہو، لیکن لفظ ثلاثہ کا تقاضا یہ تھا کہ قروء سے مراد یہ حیض ہو، تو لفظ ثلاثہ پر عمل کیا گیا اور اس کے مقابل جو عدد معدود کا ضابطہ چاہ رہا تھا اسے ترک کر دیا گیا، اور اس کی وضاحت کر دی گئی کہ یہاں قروء سے مراد یہ حیض نہیں ہے، طہر نہیں ہے بلکہ حیض ہے، اور لفظ قروء یہ مذکر ہے، اس لیے ضابطے پر بھی عمل ہو جا رہا ہے۔ بس آج کا سبق یہیں پر موقوف ہوتا ہے۔ اب دوسری مثال اور اس کے تیسری مثال انشاءاللہ آپ کل پڑھیں گے، اور جو ضابطہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے تاکہ اس پر جو تفریح ہوگی وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔